چلیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ بڑی اہم خبر بھی دی ہے سینیٹر فیصل واڈا، کہتے ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی سے ہی بہت سارے لوگ لا تعلق ہونا چاہتے ہیں، اب کہتے ہیں جی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو کیا معاملہ ہے بات کر لیتے ہیں۔ خاور گھمن ہمارے ساتھ ہے، اسلام آباد بیورو چیف۔ خاور بہت شکریہ، گڈ مارننگ۔ یہ ذرا بتائیے گا سب سے پہلے تو کہ ہم شروع میں دیکھ رہے تھے فیصل واڈا کی حد تک -PTI -1 جیسی باتیں کی جا رہی تھیں، اب یہ بات کل ہمارے ہی شو میں، خبر کے شو میں رانا ثناءاللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پابندی لگ سکتی ہے، غداری کا مقدمہ ان پر لگایا جا سکتا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے حکومت اس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، سیاست کے حوالے سے ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اے لانگ ٹائم، تو سیاست کے اندر کسی بھی وقت کوئی بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ وہ ہم نے مطلب کم از کم میں نے جو اسلام آباد کے اندر پچھلے 20-25 سال میں جو رپورٹنگ کی وہی دیکھی ہے۔ مختلف اوقات کے اندر سیاسی جماعتوں کے بیانیے بدلتے رہے۔ اب آپ کا سوال کہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا، مطلب کیا پابندی لگے گی نہیں لگے گی، اس سے پہلے بھی فیڈرل گورنمنٹ یہ بات کر چکی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ ایک اختیار ہے کہ وہ اگر لگانا چاہیں تو ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو فالو کر کے اس کے بعد ظاہر ہے سپریم کورٹ کے پاس وہ سارا اختیار جاتا ہے، اور پھر سپریم کورٹ نے فائنل اس کے اوپر اپنی ورڈکٹ دینی ہوتی ہے۔ تو وہ تو جب اس کے اوپر کوئی حکومت ایسی کارروائی کرنا چاہتی ہے جو کرے گی تو پھر وہ سارے حقائق سامنے آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ جو سیاسی مبصرین ہیں، خاص طور پر وہ مبصرین جنہوں نے 70s اور 80s کے دوران 90s کے دوران سیاست کو دیکھا ہے، کور کیا ہے، وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ یہ جو کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگانا کوئی صائب عمل نہیں ہوتا کسی بھی حکومت کے لیے، نہ ہی حکومت کو ایسا کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ماضی کے اندر بھی جو ایک آدھ گورنر رول بھی لگا ہے، چاہے وہ 70s کے اندر لگے یا اس کے بعد 2010 میں لاسٹ ٹائم لگا تھا جب پیپلز پارٹی نے پنجاب میں لگایا تھا 2 مہینے کے لیے، تو بعد میں سارے سیاستدان یہی کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لہذا بیانات کی حد تک تو ہم سن رہے ہیں، گورنر راج کی بات بھی سن رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، رانا ثناءاللہ صاحب اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ ان کے بیانات ہیں وہ دیتے رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ابھی جو آپ جو بات کر رہے ہیں دس ٹائم وہ ول واک دیئر ٹاک، تو یہ تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ لیکن اگر آپ میرے سے پوچھیں تو یہ فی الحال ہمیں بیانات کی حد تک یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، کوئی ایسی بات آن گراؤنڈ نہیں لگ رہی کہ حکومت واقعی بھی ایسا سوچ رہی ہے کہ پارٹی کے اوپر پابندی لگانی ہے۔ ہاں، اگر وہاں سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی انڈیویجول کر رہا ہے کسی بھی سطح کے اوپر، تو اس کے آپ نے دیکھا کیسز بھی ہو رہے ہیں، اس کے اوپر سزائیں بھی ہو رہی ہیں، تو اسی طرح معاملہ چلے گا۔ اور ایک اور بات بھی سن رہے ہیں نا، کل فیصل واڈا صاحب کہہ رہے تھے ایئر وائی کے پروگرام میں کہ بانی سے ملاقات کے لیے اب جو بھی جائے گا اس کو پہلے ناکے پہ روک دیا جائے گا۔ تو یہ ایک چیز تو یہ کہ ملاقاتوں کا معاملہ اتنا ڈریگڈ کیوں کر دیا کہ آج ہی ملاقات کا دن ہے، اہم دن ہے، اور دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ملاقاتیں اور مشکل ہو جائیں گی ملاقاتوں کا سلسلہ؟ دیکھیں جی، جو گزشتہ ہفتے ملاقات ہوئی تھی، جو پاکستان پریزنز ایکٹ ہے رول نمبر 265، جس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا لا منسٹر اعظم ریکارڈ اور عطا صاحب نے جو انفارمیشن منسٹر ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ اس کے مطابق آپ جو پرزنر ہے اس کے ساتھ کسی سیاسی موضوع کے اوپر، سیاسی ایشو کے اوپر بات نہیں کر سکتے، اور اگر وہ کوئی سیاسی بیان باہر آتا ہے تو وہ اس رول کی وائلیشن ہے۔ رول ویسے پہلے سے بھی موجود تھا اور ہے بھی، اگر حکومت اس کو انفورس کرنا چاہتی ہے تو یقینی طور پر کر سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے جو کیا کلی طور پر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ عزت سے پہلے روکا جائے گا، تو اس سے کیا مراد لی جائے کہ اگر تو معاملہ آگے بڑھتا ہے یا وہ انسسٹ کرتے ہیں، ایسے پہلے دھرنا دیا، وزیر اعلیٰ کے پی نے بھی دھرنا دیا، ان کی بہنیں بھی بیٹھی رہیں، تو اگر ایسے حالات بنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر حکومت جو ہے اب پھر دیکھے گی جی اب کیسے ڈیل کرنا ہے، اب حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ پھر دیکھیں، کل رات کو بھی صدف اس حوالے سے پروگرامز کے اندر بھی بات ہوئی، ہم نے بھی اپنے پروگرام کے اندر بات کی کہ جس طرح فرض کریں بیرسٹر گوہر ہیں، بیرسٹر علی غفر صاحب ہیں، جو پارٹی کے اندر ڈبز کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ دھیمے مزاج کے لوگ ہیں، وہ اندر جا کے بات کرتے ہیں اور باہر آتے ہیں جب اپنے بانی سے یا قائد سے ملنے کے بعد، تو فرض کریں اندر کو ایسی کوئی سخت بات ہوتی بھی ہے تو باہر آ کے وہ اس طرح کی سخت بات کرتے نہیں ہیں۔ اگر تو یہ جو ایک آپ کو یاد ہوگا پہلے جب 28 دن کے لیے ملاقات
نہیں ہوئی تھی تو پھر ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں صحت کے مسائل ہو گئے، ان کی زندگی کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ فیک نیوز افغانستان سے بھارت سے آنا شروع ہو گئی تھی. تو میرے خیال میں اس پروپیگنڈے کو اگر آپ نے روکنا ہے تو ایسے لوگ جو دینی بات کرتے ہیں، جو اندر جا کے فرض کریں اگر بات کرتے بھی ہیں تو اپنے ایک لیڈر کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمیں لڑائی کی طرف نہیں جانا، ہمیں جو بات کرنی ہے، ہمیں مزاحمت کی طرف نہیں جانا، ہمیں مفاہمت کی طرف جانا ہے. تو ان کے ذریعے آپ جو ہے ملاقات کروا سکتے ہیں، وہ جو پروپیگنڈا ہے اس کو بھی آپ ختم کر سکتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے حکومت نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ کوئی ملزم ہو یا مجرم ہو جو ہے وہ کسی بھی مجرم جو مجرم ہو، بے شک وہ 302 کا بھی ہو، اس کو تختہ دار پہ بھی اگر اس نے چڑھنا ہے تو ظاہر ہے آخری دم تک اس کی جو ملاقات ہے اپنے وکلاء سے، اپنے رشتہ داروں سے، اس کو تو آپ نہیں روک سکتے. ہاں ملاقات کی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ آپ ڈیفینیٹلی ایسے کچھ معروضی اقدامات آپ کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے وہ حالات پیدا نہ ہوں. ظاہر ہے وہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے اس کو کس انداز سے اس معاملے کو آگے لے کے چل رہے تھے. وہ دیکھتے ہیں، آج سے ملاقات کا دن ہے، حکومت کیا کرتی ہے. لیکن بظاہر آپ کی بات بالکل درست ہے کہ حکومت نے پہلے بھی اور جو پریس کانفرنس کی اور کل حالات و واقعات تھا، کل سے ایسے لگ رہے کہ ملاقات آج جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی. خاور بھائی، ایک چیز ہم نے نوٹس کی کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ہٹایا گیا اور نئے وزیر اعلیٰ کو لگایا گیا تاکہ بانی پی ٹی آئی کی آزادی کی یا رہائی کی تحریک کو نئی جہت مل سکے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو رہائی کا مسئلہ تھا، رہائی کا معاملہ تھا، وہ پس پشت رہ گیا. اب تو بات ملاقاتوں تک آ گئی کہ ملاقات ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے. کیا کہیں گے؟ جی ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ یہ جو حیات آباد کے اندر کوئی جلسہ ہوا، وہاں پہ بھی کافی جو ہے سخت جو لہجے کے اندر تقاریر ہوئی. سو ان کے جو ووٹرز پورٹل تو یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا تھا، حکومت میں بیٹھنے کے لیے نہیں دیا تھا، ہم تو یہ اس لیے آپ کو ووٹ دیا تھا کہ آپ جو لیڈر ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے کوئی اقدامات کریں. سو حالات تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے لیے سخت ہیں. ظاہر ہے جس انداز سے وہ سیاست ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان کے کارکنان، اس انداز سے تو پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے کے پی کے اندر اس طرح وہ نتائج برآمد کرنے میں ناکام ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. سو آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو نئی حکومت ہے کے پی کے اندر، ظاہر ابھی تک محمد سہیل آفریدی صاحب ہے جو نئے چیف منسٹر ہیں، ان کی ملاقات تو نہیں ہوئی. انہوں نے 9-10 دفعہ تو آئے ہیں، وہ یہاں پہ ڈیرا جیل کے سامنے آئے، بیٹھے، دھرنا بھی دیا، لیکن وہ بقول ان کے جی میرے پاس کورٹ آرڈر بھی ہے، اس کے باوجود بھی مجھے ایسے اگر سیاسی لوگوں سے ملاقات کروا دی جائے تو وہ دے آر آرٹیکولیٹ، وہ ایسے بیان آ کے دیں گے جو اس طرح کا ماحول نہ بنائے. یہ ایک چیز حکومت شاید سوچے تو سمجھے. ایک چیز بتائیے گا خاور، یہ بھی فیصل واڈا اب ظاہر ہے وہ بہت ساری باتیں کہتے ہیں تو وہ ہو بھی جاتی ہیں، بڑے باخبر ہیں، تو ایک بات وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ 10 تاریخ کے بعد سے اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ اچھی خبروں سے کیا مراد لی جائے؟ کس قسم کی کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں گزشتہ جو ہے ہمارے جب پروگرام میں فیصل واڈا صاحب آئے تھے تو فیصل واڈا صاحب سے میں نے ایک ہی بات کی تھی. فیصل واڈا صاحب سیاسی میدان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کی خبریں 100% درست ہوتی ہیں. تو پورے پاکستان کی عوام کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ معاشی جو ہے میدان میں جو آپ کی پریڈکشنز پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں بھی آپ نے پریڈکشن کی تھی کہ بہت زیادہ نوکریاں آئیں گی اور اتنی نوکریاں آئیں گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو آپ کی یہ جو پریڈکشن ہے کہ پاکستان کے معاشی میدان میں بھی بہتری آئے گی، کیونکہ پاکستان کی معیشت آپ کل کے اخبارات دیکھیں، آج کے اخبارات دیکھ رہے ہیں، آپ نے کل بھی دیکھا سارے اخبارات کے اندر ٹیکسٹائل ملز اپٹما والوں کے اشتہارات، باقی جو انڈسٹری ہے، آٹو انڈسٹری ہے، مطلب ایگریکلچر سیکٹر ہے، ہر جگہ سے فی الحال اچھی خبریں نہیں آ رہی. تو میری دعا ہے اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب کی یہ جو پریڈکشن ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے وہ اچھی ثابت 100% درست ثابت ہونا شروع ہو جائیں. جہاں تک معیشت سیاست کی بات ہے، معذرت، وہ سیاست میں نے جس طرح عرض کیا نا کہ سیاست کے اندر صدف آپ کو بھی کافی عرصہ ہو گیا جرنلزم کے اندر. ایک دن آپ نے دیکھا 2017-18 میں پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ اتنے سخت بیانات ایک دوسرے کے خلاف دے رہے تھے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے، اور اس کے بعد پھر اکٹھے حکومت میں بھی آ گئے ہیں. آپ نے دیکھا تو سیاست کے اندر ایک
ہر دن نیا دن ہے، اور انگریزی میں کہتے ہیں پالیٹکس از ایوری ڈے مارٹرڈم. آپ کو ہر دن سیاست کے اندر کوئی شہادت بھی لینا پڑتی ہے، ہر دن آپ غازی بھی بنتے ہیں، ہر دن کسی دن شکست ہوتی ہے، کسی دن فاتح ہوتے ہیں. تو پالیٹکس جو ہے پوری دنیا کے اندر ہی آپ نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے زہران ممدانی کے خلاف پوری انہوں نے ریپبلکن پارٹی اور سارا بلینئر کلب لگا دیا تھا کہ یہ بندہ میئر کا الیکشن نہ جیتے. اس کے بعد دیکھا آپ نے الیکشن جیتا، اور وہ پھر آپ نے جس طرح ان کی ملاقات ہوئی تو وہ پکچرز بھی بڑی وائرل ہوئی تھیں. تو یہ تو حالات ہوتے ہی ہیں. تھینک یو سو مچ خاور، بہت شکریہ اس ساری حال پہ تبصرہ کرنے. اور یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ سیاست میں ایوری ڈے